बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, रद्द अमल आ चुका है और पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से सख्त तरीन मौक़िफ़ ना सिर्फ अपनाया गया है बल्कि बड़ी सज़ाएं भी सुना दी गई हैं। और इस सारे के सारे मामले में बड़े पैमाने पर कुछ यूट्यूबर्स और कुछ सहाफ़ी भी अब रेडार पर आने वाले हैं और यहाँ पर कुछ बहुत बड़े सवालात भी खड़े हो चुके हैं कि फ़ौज मुखालिफ मुहिम, इस मुहिम की हकीकत क्या है और असल मकासद क्या हैं और इस वक्त अंदर खाते चल क्या रहा है। इस हवाले से भी इस वक्त सूरत हाल बड़ी गंभीर होती जा रही है और दिफाई ज़राए जो हैं उनके हवाले से कुछ चीज़ें इस वक्त मंजर आम पर आई हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। जबकि अब नफ़रत इंतहा को पहुंच रही है और पोलराइजेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, पोलराइजेशन कम होती हुई नज़र नहीं आ रही और इदारों को भी अब बहुत ही अहम और बहुत ही मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिकल इक़दामात उठाने होंगे कि इस बिगड़ती हुई सूरत हाल को फौरी रोका जाए, इस बिगड़ती हुई सूरत हाल को ठीक किया जाए और इस हवाले से चीज़ों को दुरुस्तगी की तरफ ले जाया जाए। क्योंकि अब खलीज भी गहरी होती जा रही है, एक तरफ कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं और ये सारे का सारा मामला अब आग का खेल भी बनता जा रहा है। ज़ाहिरी बात है, पाकिस्तान को इस वक्त रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है, पाकिस्तान को इस वक्त मुज़ाकरात की ज़रूरत है, पाकिस्तान को इस वक्त तमाम ताकतवर हलकों और अहम तरीन पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन चैनल है वो एस्टैब्लिश रहे, इस चीज़ की ज़रूरत है। और कभी भी वो कम्युनिकेशन चैनल टूटे ना, राबते का जो फुकदान है और जो कम्युनिकेशन गैप है वो ना हो। यही पाकिस्तान के हक़ में बेहतर था, यही पाकिस्तान के हक़ में बेहतर है और यही पाकिस्तान के हक़ में बेहतर रहेगा कि सारे स्टेक होल्डर मिलकर आगे बढ़े और इख्तलाफात ज़रूर हों। इख्तलाफात होते रहते हैं, इख्तलाफात कोई इतनी बुरी बात नहीं है, कोई अचंभे की बात नहीं है, लेकिन इन इख्तलाफात के साथ डायलॉग करना, आगे बढ़ना, चीज़ों का हल निकालना नेक नियति के साथ और पाकिस्तान के मफाद को मुकद्दम रखना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त बड़ी अहम हो चुकी हैं और इनका फुकदान नज़र आ रहा है। और इनका इस वक्त फुकदान ना ही हो तो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, क्योंकि हालात बहुत तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं। अब ज़ाहिरी बात है, इमरान खान साहब ने भी कल एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी कि मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं ताकतवर हल्कों से माफ़ी मांगता या उनके पैरों में गिर जाता या मैं अवाम के पास जाता। और मैंने ताकतवर हल्कों से माफ़ी मांगना गवारा नहीं किया और मैंने अवाम के पास जाने का फ़ैसला किया। और ज़ाहिरी बात है, इमरान खान का अवाम के पास जाने का फ़ैसला इसलिए भी दुरुस्त साबित हुआ। शुरू में नवाज शरीफ ने भी कोशिश की थी अवाम के पास जाने की, हर सियासतदान अवाम के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन हर सियासतदान को अवाम की तरफ से वो रद्द अमल नहीं मिलता जो इमरान खान को मिला था। और फिर नवाज शरीफ को दीगर रास्ते अपनाने पड़े। वो बेसिकली पाकिस्तान के इदारे जो हैं उन्हें ब्लैकमेल करता रहा, वो पाकिस्तान के इदारों पर हर्जा सराई करता रहा, वो पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करके अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार करता रहा। और इस सारे के सारे मामले में भी जो मियाँ साहब हैं उनकी तरफ से चीज़ें बड़ी वाज़ेह होती गईं और फिर ऑब्वियसली उन्होंने अब तो वो ये कहते हैं उनके हामी साफ़ी कि अच्छा हुआ शहबाज शरीफ लेट गए, क्योंकि ये वक्त ही लेटने का था। लेकिन इमरान खान की सूरत हाल मुख्तलिफ है। इमरान खान को अवामी रद्द अमल भी मिल रहा है, अवामी पजीराई भी मिल रही है। अवाम के अंदर इमरान खान का बयानिया इस कदर सरायत कर चुका है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। क्योंकि इस सारी की सारी सिचुएशन में अब ज़ाहिरी बात है, इमरान खान बहुत नपी तुली बात कर रहे हैं, इमरान खान बहुत देखभाल कर बात कर रहे हैं। इमरान खान पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करने की किसी कोशिश में मुलव्विस नहीं हो रहे, लेकिन सोशल मीडिया पर बहस भी चल रही है, बातें भी हो रही हैं। ऑब्वियसली अब जो वेटरन्स हैं उनका किरदार अब जो सामने आया, और इससे पहले भी जो वेटरन्स ने
اسلام آباد پریس کلب کے باہر پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے ہم سے 90 دن کا وعدہ کیا، اگلے دن فوج نے اس بات کو کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کر دیا، یعنی دوسری طرف سے تردید آ گئی اس بات کی کہ آرمی چیف نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا اور ایسا کوئی وعدہ کرنا آرمی چیف کی جورسڈکشن میں بھی نہیں آتا، آرمی چیف کر بھی نہیں سکتے، وہ کیسے 90 دن میں انتخابات کریں، یہ فوج کا موقف تھا۔ اچھا، اب ظاہری بات ہے کہ جو ویٹرنز ہیں ان کے اوپر بھی چیزیں ہو رہی ہیں اور وہ جو اس طرح سے ظاہری بات ہے رد عمل ایکشن کا جو ریاکشن ہے اب وہ آنا شروع ہو چکا ہے، اور میجر جنرل سمیت ایک میجر جنرل لیول کے افسر سمیت 5 سابق افسران کی پینشن اور مراعات واپس ہو چکی ہیں۔ اور اس سب میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں جو اس وقت کنفرمڈ خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ پاکستان آرمی نے 5 ریٹائرڈ افسران بشمول سابق میجر جنرل کی ریٹائرمنٹ کے بعد کی تمام مراعات واپس لے لی ہیں۔ ان مراعات میں پینشن اور مفت میڈیکل سہولت بھی شامل ہے۔ مراعات واپس لینے کی وجہ فوج مخالف مہم کا حصہ ہونا ہے، یعنی کہ اینٹی اسٹیٹ اور اینٹی ملٹری اینٹی آرمی کیمپین جو ہے اس کا حصہ بننے کی پاداش میں یہ الزام ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ باوثوق ذرائع نے بتایا ہے کہ جی ایچ کیو نے مذکورہ 5 ریٹائرڈ افسران کے خلاف کارروائی مریم نواز کے اس مسئلے پر دیے گئے بیان سے کم از کم 2 ہفتے قبل سے شروع کر رکھی ہے، کیونکہ مریم نواز نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ اپنی ساری مراعات واپس کر دیں، یہ اپنی ساری جو چیزیں ہیں وہ واپس کریں، ان کے اختیارات اپنے ناموں سے کیپٹن اور اپنے ناموں سے میجر اور بریگیڈیئر ہٹائیں۔ خیر مریم نواز کو یہ زیب نہیں دیتا، پھر سب سے پہلے تو ان کے شوہر اپنے نام کے آگے سے کیپٹن ہٹا لیں اور پھر مریم نواز کا پرس اٹھایا کریں، یہ بھی ادارے کی میرے نزدیک تو توہین ہی ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے مریم کوئی بھی کہہ سکتا ہے یہ باتیں، مریم بی بی کو یہ کہنا زیب نہیں دیتا، اور فوج نے یا پھر مقتدر حلقوں نے جی ایچ کیو نے اس بات کی کنفرمیشن دی ہے، کیونکہ آبویسلی لوگ اس کارروائی کو اس بیان سے جوڑیں گے تو ان کا یہ موقف ہے کہ ہم نے یہ کارروائی مریم بی بی کے بیان سے 2 ہفتے پہلے شروع کی تھی۔ اچھا، اب جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی دلچسپ ہے اور بڑی اہم ہے اور الارمنگ ہے صحافیوں کے لیے بھی اور آبویسلی یوٹیوب کے لیے بھی۔ جو یوٹیوب پر باتیں ہو رہی ہیں وہ مین سٹریم میڈیا پر نہیں ہوتی، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو مین سٹریم میڈیا کے پر جلتے ہیں، کھلی ڈلی بات ہوتی ہے، کھل کر بات ہوتی ہے، کوئی ادھر ادھر کی لگی لپٹی نہیں ہوتی یوٹیوب پر۔ ایسے ہی بات ہے جیسے آپ کے ڈرائنگ روم میں ہم بیٹھے اور ہم آپس میں ڈسکشن کر رہے ہوں، اور یہ جو کینڈڈ گفتگو ہوتی ہے اس میں پھر بہت سی ایسی باتیں بھی ہو جاتی ہیں جو آبویسلی بہت سے حلقوں کو اچھی نہیں لگتی۔ انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ میڈیا اور بالخصوص سوشل میڈیا پر کچھ یوٹیوبرز ہر قسم کا جھوٹ اور غیر ذمہ دارانہ بیانات بغیر تصدیق کے پھیلا رہے ہیں۔ فوج کو امید ہے کہ حکومت ان عناصر کے خلاف کارروائی کرے گی جو فوج کے ادارے کو بدنام کر رہے ہیں۔ دفاعی ذرائع سے جب پوچھا کہ جن ریٹائرڈ فوجی افسران کی پینشن اور مراعات واپس لی گئی ہیں کیا ان کی تعداد 150 کے قریب ہے اور کیا ان کے خلاف کارروائی کا کوئی تعلق مریم نواز کے بیان سے ہے، اچھا اس پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ان تمام ریٹائرڈ میجر جنرل جو ہیں ان کی مراعات شرائط واپس لی جائیں۔ اب بتایا گیا ہے کہ سوشل میڈیا کی جو رپورٹ ہے، سوشل میڈیا پر جو بات آئی ہے مقتدر حلقوں کی جانب سے کہ ان کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 150 بندوں کے خلاف کارروائی کی ہے، اپنے 150 سابق فوجیوں کے خلاف۔ تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ہم نے یہ بات قطعاً غلط ہے، یہ فیک نیوز ہے، ہم نے 5 لوگوں کے خلاف بالکل کارروائی کی ہے، اس میں ایک میجر جنرل لیول کا افسر بھی شامل ہے، اور اس میں کچھ چیزیں ہیں جو بڑی اہم ہیں، انہیں متنبہ کیا گیا تھا اور قانون کے مطابق ہی ان 5 افسران کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، اور ذرائع کا کہنا تھا کہ انہیں یہ سزائیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت دی گئی ہیں کیونکہ مذکورہ افسران نے ادارے کے خلاف پروپیگنڈے میں حد سے زیادہ تجاوز کیا، یعنی کہ کچھ لیمٹس ہیں ان سے یہ آگے گئے، یہ ادارے کا موقف ہے۔ اب ان کا یہ بھی موقف سامنے آیا ہے کہ یوٹیوبرز کی جانب سے فوج کی کارروائی کو مریم نواز کے بیان سے منسلک کرنے سے متعلق جی ایچ کیو نے یہ فیصلہ مریم نواز کی پریس کانفرنس سے پہلے کیا تھا، لہٰذا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی میڈیا نہ ہی حکومت نے ان کے میڈیا افراد اور یوٹیوبرز کے خلاف کوئی کارروائی کی۔ اس بات پر افسوس ہے مقتدر حلقوں کو کہ حکومت میڈیا اور ان میڈیا پرسنز کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی جو روزمرہ بنیادوں پر ادارے کو
بدنام کر رہے ہیں، یہ ہر کسی کے لیے بہت سنگین اور خطرناک ہے۔ اچھا، اب اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مقتدر حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کے وزیر اعظم ہاؤس سے نکلنے کے بعد ریٹائرڈ افسران کا ایک گروپ جس میں 3 ریٹائرڈ جنرلز بھی شامل تھے، پی ٹی آئی سوشل میڈیا مہم کا حصہ بن گئے۔ ان میں سے کچھ ریٹائرڈ افسروں نے فوج کی حد پار کی، جبکہ اکثریت نے اپنی پوزیشن پر نظر ثانی کی اور حد پار کرنے سے باز رہے۔ اور فوجی افسران جس میں کم از کم 2 3 سٹار جنرلز بھی تھے، انہوں نے اسلام آباد پریس کانفرنس کے جو کہ مکمل طور پر الزام تراشی تھی وہ بھی کی، اور اس پر بھی ادارہ جو ہے ظاہری بات ہے وہ اس کا نوٹس لے رہا ہے۔ تو obviously اب ایسے لگ رہا ہے کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے، اور صورتحال کے اندر اب اگر کنٹرول نہ آیا، چیزوں کو ریکنسیلیشن کی طرف نہ لے کر جایا گیا، تو پولیٹیکل پولرائزیشن بہت زیادہ اللہ نہ کرے بڑھ جائے گی اداروں کے ساتھ اور دیگر چیزیں۔ تو یہ سب کچھ ایسی ہے کہ اسے روکنا پاکستان کے مفاد میں ہے، ملکی حالات کو ٹھیک کرنا پاکستان کے مفاد میں ہے، اور چیزیں واپس ٹریک پر آئیں گی تو یہ سب کچھ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جو کیمپینز اور یہ سب کچھ ہے، یہ سب کچھ دم توڑ جائے گا۔ اس میں بہت سی ان آرگینک چیزیں بھی ہوں گی، لیکن بہت کچھ آرگینک بھی ہے، تو وہ بھی دیکھنا ہوگا۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔